میں ان دنوں کچھ لاؤبالی سی تھی اور پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دیتی تھی، جس کا امی کو بہت دکھ تھا۔ امی بہت سمجھاتی تھی، ہما پڑھ لو، تعلیم ہی کام آتی ہے، یہی عورت کا زیور ہے۔ خدا جانے میرے دل و دماغ پر کیا مہر لگی ہوئی تھی کہ ماں کے ہزار سمجھانے اور کوشش کرنے پر بھی میں پڑھائی پر توجہ نہ دیتی تھی، کتابوں کو ہاتھ نہ لگاتی تھی۔ دھیان ہر وقت ٹی وی یا دوسری باتوں میں لگا رہتا۔ گھر میں بور ہوتی تو تانک جھانک کرتی رہتی۔ ہر کام وقت پر اچھا لگتا ہے، وقت گزر جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب وقت نکل جائے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، بس آدمی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ جب میں 14 برس کی ہوئی تو ان دنوں 7ویں جماعت میں تھی، حالانکہ میری عمر کی لڑکیاں میٹرک میں پہنچ چکی تھیں۔ خیر، میں نے اسکول چھوڑ دیا۔ امی نے کئی بار سمجھایا، بیٹی میں گھر پر استادنی رکھ دوں گی، تم پرائیویٹ میٹرک کا امتحان دے دینا، لیکن میں امی سے کہتی پڑھنا کیا ضروری ہے۔ امی سمجھاتی، بیٹی تعلیم حاصل کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ لڑکی اگر تعلیم یافتہ ہو تو اچھے گھرانوں سے رشتے آتے ہیں۔ میں جواب دیتی، جو لڑکیاں پڑھی لکھی نہیں ہوتی کیا ان کی شادیاں نہیں ہوتی؟ امی کہتی، بات وہ نہیں ہے، تم خوبصورت ہو، اگر پڑھی لکھی ہو تو اور بھی خوبصورت لگو گی۔ امی کی باتوں سے بچنے کے لیے میں کان بند کر لیتی اور دوڑ کر رخسان آنٹی کے گھر چلی جاتی۔ رخسان آنٹی بہت اچھی، سخی، ہمدرد اور میری امی کی دوست تھیں۔ ایک دن آنٹی کے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ آنٹی نے کہا، یہ میری دوست پروین کی بیٹی ہے۔ مہمانوں نے میرا نام پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا، کتنا پڑھا ہے؟ 6ٹھی جماعت تک۔ یہ سن کر ان کا منہ اتر گیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ ان میں سے ایک عورت نے آہستہ سے آنٹی سے کہا، اتنی خوبصورت لڑکی اور ان پڑھ؟ اس دن میرے دل کو دھچکا لگا کہ واقعی تعلیم کی قدر ہے، اور میں نے امی کا کہنا نہ مان کر اپنا بہت نقصان کیا تھا۔ کچھ دن بعد رخسان آنٹی کے کسی عزیز کی شادی تھی۔ وہ شادی سے واپس آئیں تو ان کے پاس شادی کی تصویروں کا البم تھا۔ میں نے البم ان کے ہاتھ سے لے لیا اور ورگردانی کرنے لگی۔ ایک تصویر لڑکے کی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے آنٹی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ آنٹی نے بتایا، میرا بھتیجا دلاور ہے۔ میں نے پوچھا، کیا اس کی شادی ہو چکی ہے؟ آنٹی نے جواب دیا، نہیں۔ پھر بولی، بیٹی تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن وہ سمجھ گئی کہ اس عمر میں ہر لڑکی اپنے جیون ساتھی کے خواب دیکھتی ہے۔ ایک دن امی اور آنٹی بازار گئی۔ آنٹی نے کہا، بیٹی تم میرے گھر کا خیال رکھنا، اندر سے کنڈی لگا کر بیٹھ جانا، اور جب تک ہم نہ آئیں دروازہ نہ کھولنا۔ میں نے کنڈی لگا کر دروازہ بند کر لیا۔ ان کا 10 ماہ کا بچہ سو رہا تھا، اس لیے وہ مجھے گھر پر چھوڑ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ آواز آئی، دروازہ کھولو، میں دلاور ہوں۔ نام سن کر میں چونک گئی اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دروازے کی جھری سے دیکھا تو وہ تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس نے پھر کہا، دروازہ کھولو، پیدل آیا ہوں، تھک گیا ہوں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ اندر آ کر وہ بیٹھ گیا اور پانی مانگا۔ پھر پوچھا، آنٹی کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا، بازار گئی ہیں، ابھی آتی ہیں۔ اس نے انگریزی میں میرا نام پوچھا۔ میں خاموش رہی اور کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کہنے لگا، آپ نام کیوں نہیں بتاتی؟ کیا آپ میری بات نہیں سمجھی؟ کیا تم پڑھی لکھی نہیں ہو؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلی آئی اور اسے کہا کہ آپ آنٹی کے آنے تک گھر میں بیٹھیے، کیونکہ ان کا منا سو رہا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ گئی تاکہ دیکھوں کہ وہ بیٹھا ہے یا چلا گیا، کیونکہ آنٹی اپنے بیٹے کو میرے سپرد کر کے گئی تھی۔ دلاور نے کہا، جنید ابھی سو رہا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں اس کا خیال رکھے ہوئے ہوں۔ میں دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ وہ بولا، بیٹھ جاؤ، لیکن میں کھڑی رہی۔ اس نے پوچھا، کیا آپ کو میری باتیں بری لگی ہیں؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ کا نام پوچھا تھا، آپ نے بتایا نہیں۔ میں نے اپنا نام بتا دیا۔ اس نے کہا، شکریہ، بیٹھ جاؤ۔ میں نے جواب دیا، میں بیٹھنے نہیں آئی۔ کیا واقعی آپ ان پڑھ ہیں؟ جی ہاں۔
اتنی دیر میں امی اور آنٹی واپس آ گئی۔ دلاور ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اور میں اسے حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی، اے کاش یہی میرا جیون ساتھی ہوتا۔ جب اس نے مجھ پر نظر ڈالی تو میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے اپنائیت کے رنگ تھے۔ خیر، میں اور امی گھر آ گئے اور میں زندگی کے نئے خوابوں میں کھو گئی تھی۔ دلاور نے گھر جا کر اپنی ماں سے کہا، آپ ہما کے گھر جائیں اور میرا رشتہ طلب کریں۔ ان کی ماں نے کہا، دنیا میں پڑھی لکھی لڑکیاں سب ختم ہو گئی ہیں کیا، جو میں ہما جیسی چھٹی پاس کو بہو بنا لوں؟ دلاور نے ضد پکڑ لی اور کہا، امی یہ میری زندگی کا سوال ہے، مجھے ہما پسند ہے، آپ کو جانا ہی ہوگا، ورنہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا اور گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جوان اولاد کے سامنے والدین بے بس ہو جاتے ہیں۔ دلاور کی ماں اس کے مزاج کو جانتی تھی۔ وہ بیٹی کی خوشی کی خاطر رشتہ مانگنے چلی آئیں۔ امی بہت خوش ہوئیں کہ اتنے اچھے اور امیر گھر سے رشتہ آیا ہے، اور دلاور کو وہ پہلے سے جانتی تھی۔ رخسانہ آنٹی کے گھر دلاور سے مل چکی تھی اور انہیں وہ لڑکا بہت پسند آیا تھا۔ امی نے جھٹ سے ہاں کر دی۔ میرے والدین اس رشتے سے بہت خوش تھے۔ میں بھی خوشی سے پھولیں نہیں سما رہی تھی، لیکن دلاور کے والدین خوش نہیں تھے۔ اس کے باوجود ہماری شادی بہت اچھے طریقے سے ہو گئی۔ دلاور بہت اچھے انسان تھے، وہ مجھے پسند کرتے تھے اور میں بھی ان کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ شادی کے ٹھیک 8 ماہ بعد میری نند روبینہ سسرال سے خفا ہو کر مائکے آ گئی۔ اس نے میری ساس سے کچھ ایسی باتیں کی کہ وہ بیٹی کے کہنے میں آ گئی، اور ایک دن اچانک نوکروں کی چھٹی کر دی۔ کہنے لگی کہ اب گھر کا سارا کام بہو کرے گی۔ گھر کا کام اتنا زیادہ تھا کہ میں 1 منٹ بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتی تھی، جبکہ روبینہ ہر گھنٹے بعد جوڑا بدلتی اور وہ سارے کپڑے مجھے دھونے پڑتے۔ ایک دن میں نے روبینہ سے کہا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر ساس نے تانا دیا، تو کون سا BA پاس ہے جو اتنا اتراتی ہے؟ اے چٹی ان پڑھ، یہ تانے میرے دل پر لگتے تھے۔ اس وقت ماں کی باتیں یاد آتی کہ بیٹی، پڑھنے سے انسان کی قدر ہوتی ہے، ان پڑھ عورت کی حیثیت ایک ملازم سے زیادہ نہیں ہوتی۔ کاش میں ماں کی بات مان لیتی۔ جی چاہتا تھا کہ اپنے ملک کی ہر لڑکی کو نصیحت کروں کہ تعلیم ضرور حاصل کرو، تاکہ کوئی تمہیں ناجائز دباؤ میں نہ رکھ سکے اور تمہاری اہانت نہ کر سکے۔ دلاور مجھے سچے دل سے چاہتے تھے، اس لیے ان کے پیار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ گھر والے ان کے سامنے مجھ سے ٹھیک طرح سے بات کرتے تھے، مگر جب وہ موجود نہ ہوتے تو جاہل اور ان پڑھ جیسے تانے ملنا شروع ہو جاتے تھے۔ ایک دن امی کا فون آیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے دلاور سے بات کی کہ امی کو دیکھنے جانا ہے۔ وہ بولے، چلی جاؤ۔ میں تیاری کرنے لگی تو نند نے پوچھا، کہاں کی تیاری ہے؟ میں نے بتایا، امی بیمار ہیں، انہیں دیکھنے جا رہی ہوں۔ ساس کہنے لگی، گھر کا سارا کام پڑا ہے اور تم جا رہی ہو، یہ کام کون کرے گا؟ میں نے جواب دیا، ایک دن روبینہ گھر سنبھال لے گی۔ اس پر ساس کو غصہ آیا۔ انہوں نے کہا، اگر جا رہی ہو تو ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ۔ روبینہ نے بھی چلتی پر تیل ڈال دیا اور کہا، جب سے یہ آئی ہے ہمارے بھائی کو نہ جانے کیا کر دیا ہے، وہ ہم سے بات ہی نہیں کرتے۔ ساس نے بھی کہا، نہ جانے اس عورت نے کون سا تعویذ اسے پلا دیا ہے کہ اس کے دل سے ہماری محبت ختم ہو گئی ہے۔ میں خاموشی سے سنتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ تب ساس نے کہا، یہاں کھڑی میرا منہ دیکھ رہی ہو، جا کر برتن دھو۔ میں برتن دھوتی رہی اور روتی رہی۔ اتنے میں دلاور دفتر جاتے ہوئے رستے سے واپس آ گئے اور پوچھا، کیا ہوا؟ تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ تم نے تو امی کو دیکھنے جانا تھا۔ اس پر ان کی ماں اور بہن بولنے لگی، یہ زبان چلاتی ہے مگر تمہارے سامنے خاموش ہو جاتی ہے۔ اسی وقت میرا بھائی مجھے لینے آ گیا۔ اس وقت گھر میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ میں رو رہی تھی اور وہ ماں بیٹی مجھے کوس رہی تھی۔ دلاور نے جب میرے بھائی کو دیکھا تو مجھ سے کہا، تم اکبر کے ساتھ چلی جاؤ، میں شام کو آ کر لے جاؤں گا۔ میں مائکے چلی گئی۔ دلاور 2 دن تک مجھے لینے نہ آئے تو میں پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ تو میرے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ ایک ایک دن مجھ پر بھاری گزر رہا تھا۔ یوں 15 دن بیت گئے اور دلاور نہ آئے۔ آخرکار میں نے فون کیا، وہ آئے، لیکن امی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ امی بولی، کیوں بیٹا،
اتنے دن بعد لینے آئے ہو؟ کیا گھر میں نوکروں کی کمی پڑ گئی ہے اس لیے یہ تمہیں یاد آ گئی ہے؟ دلاور شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے۔ میں نے امی سے کہا آپ نے انہیں ایسا کیوں کہہ دیا؟ وہ دیر سے آئے لیکن آئے تو تھے، اگر وہ دوبارہ نہ آئے تو میں کیا کروں گی؟ میری تو جان پر بنی ہے۔ امی بولی اگر تم ان کے سامنے ہمیشہ سر جھکاتی رہو گی تو ان کا ظلم بڑھتا جائے گا۔ اگر انہیں تمہاری ضرورت ہے تو دلاور لینے ضرور آئے گا، ورنہ ہم تمہیں 2 وقت کی روٹی کھلا سکتے ہیں۔ آرام سے بیٹھی رہو اور انتظار کرو۔ ادھر دلاور کی ماں نے کہا لے آئے اپنی ملکہ کو؟ نہیں آئی نا، یہی عزت رکھی اس نے تمہاری۔ بیٹا اب اسے طلاق دے دو اور دوسری دلہن لے آؤ، گھر بھی بس جائے گا۔ دلاور نے پوچھا کس قصور میں سے طلاق دوں؟ ساس نے کہا اس لیے کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، ماں جاہل ہے تو بچے بھی جاہل رہیں گے۔ میں تیرے لیے پڑھی لکھی بہو لے کر آؤں گی۔ دلاور نے کہا میرے ابو پڑھے لکھے تھے، انہوں نے آپ سے شادی کی تھی، کیا انہوں نے آپ کو طلاق دے دی تھی؟ آپ بھی تو پڑھی لکھی نہیں تھی۔ یہ تو ہما کی شرافت ہے کہ اس نے کبھی آپ لوگوں کی شکایت نہیں کی۔ وہ گھر میں نوکروں کی طرح کام کرتی ہے، میں سب دیکھتا ہوں۔ کیا میری آنکھیں نہیں ہیں یا مجھے نظر نہیں آتا؟ ماں رونے لگی۔ ہائے تم پہلے تو کبھی اتنے نافرمان نہیں تھے، نہ جانے اب تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں نے ہما سے تمہاری شادی کر کے بڑی غلطی کی۔ وہ بے زبان بنتی ہے مگر بڑی چالاک ہے۔ ہائے میں نے اپنا بیٹا کھو دیا۔ ساس کے مسلسل رونے اور شور مچانے پر دلاور نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں ہما کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ خوش ہو جائیں، لیکن پھر میں کبھی اس گھر میں نہیں رہوں گا اور کہیں چلا جاؤں گا۔ دلاور نے اپنی بات پوری کر کے دکھائی۔ انہوں نے مجھے طلاق کے کاغذات لکھ کر اپنی ماں کو دیے اور کہا یہ اسے پہنچا دینا۔ خود وہ کہیں چلے گئے اور ایسے گئے کہ پھر کبھی واپس نہ لوٹے اور نہ ہی اپنا عطا پتہ کسی کو دیا۔ اب دلاور کی ماں پچھتاتی تھی کہ ان سے غلطی ہو گئی، ایک بار بیٹا واپس آ جائے تو میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں گی اور معافی مانگ لوں گی کہ واقعی ہما پر ظلم کیا ہے۔ وہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، ضرور معاف کر دے گی۔ لیکن اب میرے معاف کرنے کا کیا سوال تھا جب طلاق واقع ہو چکی تھی؟ سوچتی ہوں کہ چلو میں پڑھی لکھی نہ تھی، یہ بات انہیں پہلے سے معلوم تھی، پھر مجھے بہو کیوں بنایا اور بعد میں سزا دی؟ اگر بہو بنا ہی لیا تھا تو کیا پھر سزا دینا ضروری تھا؟ میں نے ان کا ہر ستم برداشت کیا۔ میرے بھائی کی شادی تھی اور یہ لوگ مجھے شادی میں بھی نہ جانے دیتے تھے۔ دلاور نے کہا نہ تم جاؤ گی اور نہ میں جاؤں گا، وہاں لوگ ہوں گے اور تم پردے کا خیال نہیں رکھو گی۔ میں سوچتی تھی یہ میرے بھائی کی شادی ہے، گھر میں رشتہ دار جمع ہوں گے، وہ کیا سوچیں گے؟ لیکن میں نے یہ بھی برداشت کر لیا۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تب بھی میں امی کے گھر جانا چاہتی تھی۔ دلاور نے کہا امی کو ساتھ لے کر چلی جاؤ۔ بڑی مشکل سے ساس نے اجازت دی تھی۔ وہاں میرا بیٹا بیمار ہو گیا تو میرے والد صاحب کو فون کروایا کہ اگر بچے کو کچھ ہو گیا تو میں آپ سب کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس بات کا میرے والدین کو بہت دکھ ہوا تھا۔ اب خیال آتا ہے کہ کاش میں نے دلاور کی تصویر نہ دیکھی ہوتی، لیکن میں نے تو بھاگ کر شادی نہیں کی تھی۔ دلاور کو میرے ماں باپ نے پسند کیا تھا۔ کاش وہ میری دلاور سے شادی نہ کرتے۔ جب میرے چچا ان کے گھر والوں سے ملے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ تب ابو نے جواب دیا تھا کہ ہم نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے، اب انکار کیسے کریں؟ آج اپنے بیٹے کو پالنے کے لیے سلائی کرتی ہوں، کیونکہ میکے والے بھی متعلقہ بیٹی کا ساتھ نہیں دیتے۔ مجھے اپنے بچے کو پڑھانا لکھانا اور پالنا تھا۔ میں اپنا ہر دکھ اپنے ماں باپ سے چھپاتی رہی۔ گھر بچانے کے لیے عورت کیا کچھ قربانیاں نہیں دیتی۔ میری تمام لڑکیوں سے گزارش ہے کہ تعلیم ضرور حاصل کریں، کیونکہ معاشرے میں ان پڑھ لڑکی کا کوئی مقام نہیں ہوتا، نہ ہی برباد یا طلاق یافتہ عورت کو کوئی عزت دیتا ہے، خاص طور پر جب بچے بھی ساتھ ہوں۔ آج میں پڑھی لکھی ہوتی تو کوئی اچھی ملازمت مل جاتی، یوں تباہ زندگی نہ گزارنی پڑتی۔ مائیں جو نصیحتیں کرتی ہیں ان میں ان کی ساری زندگی کا تجربہ چھپا ہوتا ہے۔ ہمیں لاپرواہ ہوتے ہیں جو ماؤں کی باتوں پر کان نہیں دھرتے۔ کاش
میں استاد نہیں ہوتی، مگر اب لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کر کے گزارا کرنا پڑتا ہے اور لوگ مجھے ماسی کہتے ہیں۔